الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب حدیث و ابرص و اعما و اقرا فی بنی اسرائیل۔ باب اس بیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک کوڑھی اور ایک نابینا اور ایک گنجے کا بیان۔ بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے تو بہت سارے واقعات ہیں، تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بھئی ان کے صحیح واقعات کو بیان کرنا کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسے امام خلیل الرحمن نے ان کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ ہے کہ 3 لوگوں کا ہے، ایک ہے کوڑھی اور ایک نابینا اور ایک گنجا۔ ان کا جو واقعہ وہ جو آپ سنے بھی ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن آج حدیث کے الفاظ میں آپ سنیں اور آپ کے علم میں یہ اضافہ ہو جائے کہ جو ہم نے واقعہ وہ سنا تھا بچپن میں، وہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، بالکل صحیح واقعہ۔ چنانچہ محرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ کون کون؟ ابرص و اعما و اقرا، ایک تو کوڑھی اور ایک اندھا اور ایک گنجا، یہ 3 لوگ تھے بنی اسرائیل میں۔ کہہ رہے بدا اللہ عز وجل ان یبتلیہم، تو اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے۔ 3 لوگ تھے جو بیماریوں میں جوجھ رہے تھے، تو اللہ نے چاہا کہ ان کی آزمائش ہو جائے۔ تو دیکھیں دنیا میں اللہ آزمائش کرتا ہے، یعنی امتحان لیتا ہے کسی بھی طریقے سے، بیماری دے کر کے، خوشحالی دے کر کے، دولت دے کر کے، دولت چھین کر کے، کرسی پر بیٹھا کر کے، کرسی سے اتار کر کے، کسی بھی طرح سے اللہ آزماتا ہے بندے کو۔ بندے کو چاہیے کہ صبر و شکر سے کام لے، پریشانیوں مصیبتوں میں تنگ دستیوں میں صبر کا مظاہرہ کرے اور خوشحالیوں میں شکر گزاری کرے تو بندہ کامیاب ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ بندے کو کیوں آزماتا؟ کیا اللہ جانتا نہیں کہ بندہ کیسا ہوگا؟ وہ تو اس کا علم تو بڑا ہی وسیع ہے نا، وہ سب جانتا ہے، پھر بھی آزماتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھے، بسا اوقات اللہ کا آزمانا اور ہم بندوں کے آزمانے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہمارے مدرسے میں آتا ہے ایڈمیشن کے لیے، تو ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ جانیں کہ بچہ کس لائق ہے، کیونکہ بچے کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں نا، تو بطور جانکاری ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ تو سب جانتا، اللہ کیوں امتحان لیتا؟ اللہ جانکاری کے لیے امتحان نہیں لیتا ہے، اللہ حجت قائم کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے، دنیا والوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے کہ یہ وہ بندہ تھا، میں نے اس کو آزمایا تو یہ کامیاب ہو گیا، اور یہ وہ میرا بندہ تھا، میں نے اس کو آزمایا تو یہ فیل ہو گیا، اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا؟ بہت آزمایا ہے، وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا دیکھو یہ میرا وہ بندہ تھا، جب میں نے اس بندے کو آزمایا پورا کھرا اترا، ایسے بندے کو بننا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے واقعے ہیں کہ اللہ نے آزمایا بندہ فیل ہو گیا، اللہ بیان کرتا ہے۔ تو ایسے یہاں بھی اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے ان کو آزمایا دنیا والوں کو بتانے کے لیے اور حجت قائم کرنے کے لیے کہ بندہ نالائق تھا، اس کی نالائقی کا علم تمہیں نہیں ہوتا اگر ہم آزماتے نا، ہم نے آزمایا تب جا کر کے تم کو پتا چلا کہ یہ بندہ نالائق تھا۔ تو بندوں کو آزماتا اللہ، بندوں کو بتلانے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے تینوں کا آزمانا چاہا۔ کیسے آزمایا؟ فبعث الیہم ملکا، چنانچہ ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ پہلے فرشتے ایسے انسانی شکل میں آتے تھے، تو ایک فرشتے آیا کو بھیجا۔ فاتل ابرس، چنانچہ وہ بندہ کوڑھی والے کے پاس آیا جس کو کوڑھ کی بیماری تھی۔ کوڑھ کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ بدن کرتے ہیں، انگلیاں کٹی کٹی ہوتی ہے، زخم کی طرح ہوتا ہے، چمڑی اچھے نہیں ہوتے، تو کوڑھ کی بیماری۔ تو اس کوڑھ کی بیماری والے کے پاس فرشتہ آیا۔ فقال، اس نے کہا ای شیء احب الیک، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ آیا، کیا کیا چاہتے ہو؟ تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ کیا تمہارا کامنا پوری ہو جائے؟
قال لون حسن والجلد حسن، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری رنگ بھی اچھی ہو جائے، کلر، اور میری چمڑی بھی اچھی ہو جائے۔ کیوں؟ کوڑی کی بیماری میں دونوں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اور وجہ قد قدرنی ناس، وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کوڑی کی بیماری میں ایسی ہوتا نا، دل ہی ہوتا ہے جو دور بھاگنے کو کہتا ہے، یہ نیچر ہے۔ اچھا، انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے میل جول کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں سنوں۔ تو اب جائز سی بات ہے، جس کے اندر ایسا ہوگا تو لوگ نہ اس کے پاس بیٹھیں گے، نہ بات کریں گے، وہ اپنے دل کی بھڑاس کس سے نکالے گی؟ بھائی انسان ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان انسانوں کے سماج میں انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان جنگل میں نہیں رہتا، وہ سادھو قسم کے لوگ رہتے ہیں جو انسانیت کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، ورنہ انسانی نیچر ہے کہ انسانی سماج میں رہے۔ تو انہوں نے کہا لوگ نفرت کرتے، میں چاہتا ہوں کہ میری جلد اچھی ہو جائے اور میرے رنگ بھی اچھی ہو جائے۔ کہہ رہے پھر کالا فمساو فذابانو، چنانچہ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور اس کی وہ بیماری چلی گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فوتیا لونا حسنا والجلدا حسنا، چنانچہ اس کے رنگ بھی خوبصورت ہو گئی اور اس کی چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فقال ای المال احب الیک، پھر فرشتے نے کہا یہ تو تمہاری کامنا پوری ہو گئی، اب یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا سب سے بہتر ہے، مال کون سا چاہیے؟ قال الابل او قال البقر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا ہم کو اونٹ چاہیے، یا راوی کو شک ہو گیا یا گائے چاہیے، کہہ رہے ہیں وہ شکا فی ذالک ان الابرص والاقرع قال احدهما الابل وقال الاخر البقر، کہہ رہے ہیں راوی کو شک ہو گیا، وجہ یہ ہوئی کہ جو کوڑی والا تھا اور گنجے والا تھا ان میں سے ایک اونٹ ایک کو دیا گیا تھا اور ایک کو گائے، تو وہ کنفیوز ہو گیا، راوی کنفیوز ہو گیا کہ کس کو گائے دیا گیا اور کس کو اونٹ دیا گیا، تو یہ شک ہو گیا، بہرحال اونٹ ہی مان لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم کو اونٹ چاہیے، کہہ رہے ہیں فوتیا ناقۃ وشرا، چنانچہ اس کو حاملہ اونٹنی دی گئی، اس نے اونٹ مانگا تھا۔ اور اونٹ کیوں مانگا؟ کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی جو دیکھتا ہے سماج میں اور جس کی ویلو ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہی اس کی تمنا ہوتی ہے۔ اب آپ میں سے کسی کو کہا جائے یار آپ کیا چاہتے ہو، بھئی آپ کو اگر آفر مل جائے کہ آپ کیا چاہتے ہو، تو ہمارے دماغ میں 24 گھنٹہ وائٹ مائنس چلتا ہے نا، تو ہم کہیں کہ ہم کو بڑھیا والا ایک وائٹ مائنس مل جائے، پھر ہماری لائف بن جائے گی۔ تو ایسے اس زمانے میں اونٹ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اچھا، اس بندے نے اونٹ مانگا لیکن ان کو دی گئی گابھن اونٹنی، یعنی حاملہ اونٹنی، کیونکہ بچے جو پیدا ہوں گے کس کو ہوں گے؟ اونٹنی کو۔ تو یہاں سلسلہ یعنی مال کی فراوانی کس کے ذریعے ہوگی؟ اونٹنی کے ذریعے ہوگی۔ حالانکہ اس بندے نے کیا اونٹ مانگا، لیکن اسپیشل مہربانی کرتے ہوئے اس کو کیا دی گئی؟ حاملہ اونٹنی دی گئی۔ تو واقعہ لمبا ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔